کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ اینٹی بایوٹک آپ کے معدے کو خراب کرنے کے بجائے آپ کے معدے کو اور بھی تیز اور بہتر بنا سکتی ہے؟ ہم تو ہمیشہ یہی سنتے آئے ہیں کہ اینٹی بایوٹک معدے کی نارمل بیکٹیریا کو متاثر کرتی ہے، بدہضمی اور ڈائریا کا سبب بنتی ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ایک ایسی اینٹی بایوٹک جو آپ میں کچھ مریض ایسے ہوں گے جن کا معدہ بالکل بھی سست ہو گیا ہوگا، اور یہ اینٹی بایوٹک ان کے معدے کو واپس سے بہتر کر کے حرکت میں لا سکتی ہے، تو شاید آپ کو یقین نہیں ہوگا، لیکن یہ سچ ہے۔ اور صرف یہ نہیں، دیکھو جب ڈاکٹر انڈوسکوپی کرتا ہے کسی بندے کے اور اس کو اندر سے ہیمریج ہو، یعنی اس کے خوراک کی نالی سے، اس کے معدے میں، اس کی آنتوں میں کہاں سے بھی بلیڈنگ ہو رہا ہو، خون آ رہا ہو، تو جب یہ خون معدے کے اندر جمع ہو جائے تو پھر انڈوسکوپی میں رزلٹ کلیئر نہیں آتا، تو ڈاکٹر پھر اسی اینٹی بایوٹک کی مدد لیتے ہیں کہ معدہ خالی ہو جائے۔ اتنی زبردست اینٹی بایوٹک ہے، لیکن کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ آپ بھی انتظار میں ہیں کہ آخر یہ کون سے اینٹی بایوٹک ہے اور یہ معدے کے اندر ایسا کیا کرتی ہے، اور معدے کی صفائی کی جو لہر ہے جسے MMC کہا جاتا ہے وہ کیا ہوتی ہے، اور یہ اینٹی بایوٹک اسی MMC کو کیسے تیز کرتی ہے۔ مجھے پتا ہے آپ بہت بڑے انتظار میں ہوں گے۔ آئے آج اس دلچسپ معلومات کو انتہائی آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حیات، اور آج ہم اسی اینٹی بایوٹک کے اوپر بات کریں گے جس کے بارے میں شاید کسی کو بھی پتہ نہیں۔ یہ اینٹی بایوٹک میکرولائڈ کلاس سے تعلق رکھتی ہے اور اس کا نام ہے ایریتھرومائسین۔ یہ صرف انفیکشن کے خلاف لڑائی نہیں کرتی بلکہ معدے کی حرکت بڑھانے میں کافی مددگار ثابت ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ہم ایک اصطلاح سمجھ لیتے ہیں۔ جب ہمارے معدے کے اندر خوراک نہیں ہوتی، ہم نے کھانا نہیں کھایا ہوتا، تو ہر 190 منٹ یا 120 منٹ کے بعد ہمارے معدے اور آنتوں میں ایک طاقتور قسم کی حرکت پیدا ہوتی ہے، اور یہ حرکت معدے کے اندر اگر خوراک کی ذرات ہے، بیکٹیریا ہے یا کچھ فضلات ہیں تو ان کو آگے دھکیل دیتی ہے اور معدے کو خالی کر دیتی ہے۔ اس عمل کو مائگریٹنگ موٹر کمپلیکس یا شارٹ فارم میں MMC کہا جاتا ہے، اور یہ ہماری معدے کا قدرتی جو صفائی کا مشین ہے، یہ اسی طرح کام کرتا ہے جیسے رات کے وقت سڑک پر صفائی کرنے والا مشین آ کے روڈ کو صفا کر دیتا ہے، تو اسی طرح یہ بھی کام کرتا ہے اپنا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ آخرکار یہ MMC شروع کون کرتا ہے؟ تو ہمارے جسم کے اندر موٹیلین ہارمون جب آنتوں میں موجود سموتھ مسل جو کنٹریکشن ریلیکسیشن کرتے ہیں، پیرسٹالٹک مومنٹ کے لیے ہوتی ہے، ان میں ایک ریسپٹر موجود ہوتا ہے جس کا نام ہے موٹیلین ریسپٹر۔ تو جب یہ ریسپٹر ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو MMC شروع ہوتا ہے اور معدے کی حرکت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ جو اینٹی بایوٹک ہے ایریتھرومائسین، یہ بھی آ کر اسی ریسپٹر کے اوپر بائنڈ ہو جاتی ہے اور اس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے MMC کا پروسیس اور بھی فعال ہو جاتا ہے۔ معدہ پہلے سے اب بہت تیزی کے ساتھ خالی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ایریتھرومائسین کو پروکائنیٹک ایجنٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ پروکائنیٹک کا مطلب یہ ہے کہ ایسی دوا جو ہماری معدے اور آنتوں کی حرکت کو بڑھا دے۔ دیکھو اب ہم بات کریں گے گیسٹروپیریسس کی۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا معدہ بالکل سست پڑ جاتا ہے، معدے میں اندر جو خوراک ہوتی ہے وہ نارمل سپیڈ کے ساتھ آگے نہیں چل پاتی، تو پھر ان لوگوں کو بدہضمی، الٹی آنا، متلی آنا اور کھانے کے بعد بھاری پن کی شکایت ہوتی ہے ان کو۔ تو دیکھیں ایسے مریضوں کو ایریتھرومائسین IV میں لگاتے ہیں، اور وہ بھی 3 mg/kg کے حساب سے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کا معدہ تیز ہو جاتا ہے، ان کی معدے کی حرکت بہتر ہو جاتی ہے، اور گیسٹرک ایمپٹنگ جو ہے وہ فاسٹ ہو جاتا ہے۔ اتنی فائدہ مند چیز ہے یہ۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ اب بھی موجود ہے کہ شروع میں یہ دوا بہت اچھا اثر دکھاتی ہے، لیکن پھر بعد میں اس کا اثر سلو ہو جاتا ہے،
اور باڈی اس کے ٹالرنس کی طرف چلی جاتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ جو موٹیلین ریسپٹر ہے بار بار ایکٹیویٹ ہوتا ہے، سٹیمولیٹ ہوتا ہے، اب وہ اس کو اسی طرح کا جواب نہیں دیتا جس طرح وہ پہلے سے دیتا تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ جسم اس کا عادی بننا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تھی ایریتھرومائسین کی کہانی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائب کر دے۔ اللہ حافظ۔